وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا او كما قال۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، زندگی نام ہی مسائل کا ہے، مسائل کا ختم ہونا زندگی کا ختم ہونا ہے۔ زندگی ایک حرکت ہے، موت اس کو آ کے ساکن کر دیتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا ایک سلسلہ چلایا ہے، نہ یہ بیکار ہے نہ یہ بے مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس میں تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم بیکار پیدا ہوئے ہو۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اس میں اللہ تعالیٰ کل کائنات کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے یہ ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہوا۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر موت تک مختلف گھاٹیوں سے گزرتا ہے، مختلف راہوں پہ چلتا ہے، مختلف مسائل مصائب کا یہ سامنا کرتا ہے۔ اللہ اس کا مالک اور خالق ہے، نطفے سے اس کو انسان بنایا، کچھ نہ تھا اور سب کچھ بنایا، کچھ نہیں تھا اور سب کچھ دیا، زمین آسمان کی چکی کو چلایا، سورج چاند کی گردش کا نظام چلایا، الشمس والقمر دائبین، پھر سخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات کا نظام چلایا، پھر سخر لکم الانہار، پھر دریاؤں کا نظام چلایا، هو الذی سخر البحر، پھر سمندروں کا نظام چلایا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا نظام چلایا، فیصیب بہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا نظام چلایا، پھر اخرجنا بہ ازواجا من نبات شتى، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے درختوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا نظام چلایا۔ اس کائنات میں اگر ہم غور کریں میرے بھائیوں تو ساری کائنات کا محور انسان ہے، جس کے گرد اللہ تعالیٰ نے سارا نظام چلایا ہوا ہے۔ زمین کا فرش بنایا تو انسان کے لیے، آسمان کی چھت بنائی تو انسان کے لیے، سورج کو چمکایا تو انسان کے لیے، چاند کو گھٹایا اور بڑھایا تو انسان کے لیے، رات کا اندھیرا لایا تو انسان کے لیے، دن کا اجالا لایا تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے، موسموں کو بدلا تو ہمارے لیے، غلے پیدا کیے، پھل پیدا کیے ہمارے لیے۔ اللہ سیدھی سادی دنیا بنا دیتا، کیا مشکل تھا؟ چند دن رہنا ہے، مسافر خانہ ہے، ایسے ہی سیدھی لکیریں لگا کے دنیا بنا دیتا، لیکن اس کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنے لاکھوں قسم کے پھول اگائے، ہر ایک کی مہک کو جدا جدا کر دیا، کتنے کروڑوں قسم کے خوبصورت پرندے پیدا کیے، ہر ایک کے رنگ کو، آواز کو جدا جدا کر دیا، کتنی قسم کے موسم پیدا کیے، ہر موسم کے لحاظ سے درختوں کے پھول، شگوفے، پھل، پھلیاں اور ان پر مہک اور ان کی صفات الگ الگ کر دیں۔ خالی مچھلی اللہ نے بنانی تھی کھلانے کے لیے تو سیدھی سادی مچھلی بنا دیتا۔ کیا حسن و جمال ہے اللہ کی مخلوق کا، مچھلی کا۔ اگر تھوڑا سا سمندر میں جا کر دیکھیں تو ایک ایسی کائنات ہے کہ اس سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے ایسے خوبصورت طرح سے سمندر کے اندر کی دنیا کو آباد کر دیا کہ آنے والے وقت میں اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب میرا یہ بندہ زمین تو کیا پانی کی تہ میں بھی اترے گا، تو اسے وہاں ایسا خوبصورت جہان دکھاؤں کہ یہ وہاں بھی اللہ کیے بغیر چپ نہ رہ سکے اور اللہ کو پکارے بغیر یہ رہ نہ سکے۔ تو ایسا خوبصورت جہان بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک چیز کو اتنا خوبصورت، اتنا حسین بنایا۔ حالانکہ 4 دن کے لیے رہنا تھا تو کیا ضرورت تھی اتنے لمبے چوڑے نظام بنانے کی، لیکن اللہ پاک نے انسان کے نخرے اٹھانے کے لیے، اس کے ناز برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو حسن کا نمونہ، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھو، کہیں سبز پوش، کہیں سفید پوش، کہیں سیاہ پوش،
خاموش، اور وہ پکار پکار کے اس مالک کے وجود کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ پرندوں کے آپ نغمے سنیں، ہواؤں کی سنسناہٹ سنیں، موسموں کا عدلتا اور بدلتا نظام دیکھیں، رات کی تاریکی میں ستاروں کی چھت دیکھیں، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو دیکھیں، سورج کی گردش کو دیکھیں، اور زمین سے غلوں کے نکلنے کو دیکھیں، پھلوں کا نکلنا اور پکنا اور مختلف رنگوں میں اس کا بدلنا، ذائقے بدلنا، خوشبوئیں چھوڑنا۔ ایک آم ہی کو لے لیں آج کے موسم میں، اللہ کیسے اس خشک زمین سے، ایسی خشک لکڑی سے، وہ لکڑی کڑوی ہوتی ہے، آم کی چھال بھی کڑوی ہوتی ہے، پتا بھی کڑوا ہوتا ہے، زمین تو نہ بے رنگ ہے، بے بو ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین سے جس کا نہ کوئی ذائقہ ہے نہ کوئی خوشبو ہے، اس پانی سے جس کا نہ کوئی ذائقہ ہے نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی خوشبو ہے، اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت پھل نکال کے دکانوں پہ سجا رہا ہے، اور کیسے اس میں رنگ بھر رہا ہے، ذائقے بھر رہا ہے، خوشبوئیں بھر رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ میرا بندہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، تو ہم کس کے لیے ہیں؟ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اے میرا بندہ سارا جہان تیرے لیے ہے، وخلقتک لاجلی، اور تو میرے لیے ہے۔ جہان کو تیری خدمت پہ لگایا، تجھے اپنے لیے لگایا۔ نباتات کو قربان، جمادات کو میں نے قربان کیا نباتات کے لیے، نباتات کو قربان کیا حیوانات کے لیے، حیوانات کو قربان کیا تیرے لیے۔ ایک آج جمعے کے دن فیصل آباد میں کتنا خون بہایا گیا ہے، بکریوں کا، بھیڑوں کا، گائے کا، کٹوں کا، بھینسوں کا اور مرغیوں کا، ایک فیصل آباد میں کتنا خون بہایا گیا ہے۔ پورے پاکستان میں کتنے جانور آج انسان کے لیے ذبح ہوئے، پوری دنیا میں کتنے لاکھوں کروڑوں جانور انسان کے لیے ذبح ہوئے، کتنی ٹنوں ٹن، خرب ہا خرب مچھلیوں کو ان کے پانیوں سے جدا کر کے۔ یہ جال میں آنے والی مچھلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ جال پھینکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرتا ہے جو مچھلیوں کو گھیر گھیر کے جال میں لاتے ہیں، گھیر گھیر کے جال میں لاتے ہیں، کہ میرا بندہ بہت بڑا طبقہ ہے جو مچھلی بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ صرف آج ایک دن میں کتنے حیوان انسان کے لیے قربان ہوئے ہیں، آپ اس کا اندازہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ آپ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ کتنا پانی، کتنا دودھ، آج کتنا پیٹرول صرف فیصل آباد میں جل گیا۔ ساری دنیا میں پیٹرول کیسے پہنچ رہا ہے، کیسا نظام اس مالک نے چلایا ہوا ہے، کس طرح سمندروں کو ساکن کیا ہوا ہے۔ حالانکہ سمندر وہ مخلوق ہے کہ ایک موج اس کی اٹھے تو یہ جہازوں کی کیا حیثیت ہے۔ ہمالیہ پہاڑ بھی ان سمندروں کی موج کے سامنے ایک تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الذی امرت البحار ففقهت قولی، میں تمہارا رب وہ رب ہوں جس نے سمندروں کو حکم دیا اور وہ میرے حکم کو سمجھے۔ تأتی الامواج بامثال الجبال، موجیں اٹھتی ہیں پہاڑوں کی طرح، لیکن میں ان کو اپنے حکم کے ذریعے سے تمہارے لیے تابع کر دیتا ہوں، مسخر کر دیتا ہوں، ورنہ ایک موج سمندر میں اٹھی ہوئی وہ ہم تو کیا ہمالیہ کو بھی نکل سکتی ہے۔ اتنی ایک نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں پیٹرول پہنچا رہا ہے، جانوروں کے گوشت پہنچ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہے میرا بندہ تیرے لیے ہے، تو نہ جمادات کی قربانی نباتات کے لیے، نباتات کی قربانی حیوانات کے لیے، حیوانات کی قربانی انسان کے لیے، تو بھی تو کسی کے لیے قربان ہو۔ تو ہم کس لیے؟ صرف پیٹ بھرنے کے لیے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے، کپڑے بدلنے کے لیے، گھر بدلنے کے لیے، شہوتیں پوری کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت کا شوق صرف دو رہ جائیں گے، میری امت کے صرف دو شوق رہ جائیں گے، ایک پیٹ بھرنا، ایک اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں اور کیا کرنے۔ لیس لہم ہم الا الفروج والبطون، بس ان کے دو غم رہ جائیں گے، اچھا کیسے ملے اور اچھی طرح شہوت کیسے پوری ہو، اس کے علاوہ انہیں سب بھول جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ سارا کائناتی نقشہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے قربان کر رہا ہے تو انسان سے اللہ کا مطالبہ ہے وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، تو میرے لیے ہے، فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا هُوَ لَكَ عَمَّنْ أَنْتَ لَهُ، تو اے میرا بندہ تو دنیا کی وجہ سے جو تیرے لیے بنی ہے اس ذات سے غافل نہ ہو جا جس کے لیے تو بنایا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی مان کے چلیں، اس کو سامنے رکھ کے چلیں۔ تو اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جس پر چل کر انسان اپنی دنیا کے مسائل کو بھی حل کرتا چلا جاتا ہے اور آخرت کے مسائل کو بھی حل کرتا چلا جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم ایسے جاہل دانشوروں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو مسائل کا حل
اللہ کی ذات میں نہیں دکھاتے، اللہ کے رسول کے طریقے میں نہیں دکھاتے، قرآن میں نہیں دکھاتے، وہ مسائل کا حل ہمیں یورپ کی تعلیم میں دکھاتے ہیں، امریکہ کی ٹیکنالوجی میں دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تستضیعوا بنار المشرکین، اے میری امت کہیں وہ دن نہ آئے کہ تم کافر کی روشنی سے اپنے گھروں کو روشن کرنا شروع کر دو، کہیں کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کر بیٹھنا۔ کیا مطلب کہ اس کی چولہے کی آگ نہ لینا؟ نہیں، یہ نہیں کہ کبھی کافر کو رہبر نہ بنانا، کبھی کافر کو مشیر نہ بنانا، کبھی ان سے مسائل حل نہ کروانا۔ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے ہاں بڑا ڈاکٹر بھی وہ ہے جو امریکہ سے پڑھ کے آئے، بڑا انجینئر بھی وہ ہے جو امریکہ سے پڑھ کے آئے، بڑا معاشیات کا ماہر اور اکنامکس کا بڑا ماہر بھی وہ ہے جو وہاں سے پڑھ کے آئے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین دیا، قرآن دیا، اپنے نبی کا طریقہ دیا، تو ایک مسائل کا حل اللہ بتاتا ہے اور ایک مصیبتوں کا سبب اللہ بتاتا ہے۔ ایک ہم سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، رسالوں میں پڑھتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں پاکستان کی معیشت کمزور ہو گئی، پاکستان مقروض ہو گیا، پاکستان کی ٹیکنالوجی کوئی نہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم کمزور ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہمارے مسائل بگڑ گئے ہیں اور ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی اور ہمارے مسائل خراب ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ساری دنیا اضطراب میں ہے۔ اگر پاکستان کو پیسہ وافر مل جائے اور پاکستان کو سڑکیں صحیح مل جائیں، ٹیکنالوجی صحیح بن جائے تو پاکستان ایک خوشحال ملک ہے جس کے لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے، بڑے امن چین کی زندگی گزاریں گے۔ ارے میرے بھائیو، دنیا میں ٹیکنالوجی میں جب آگے بڑھا جاپان، تو جا کے دیکھو تو صحیح کہ کتنی خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں۔ ساری محنت کی دوڑ تو ہے چین کے لیے، ساری محنت کی دوڑ ہے سکون کے لیے، یہ چیزیں سکون دیتی ہیں۔ تو آج میرے بھائیو، جاپان میں خودکشیاں نہ ہوتی، امریکہ یورپ میں خودکشیاں نہ ہوتی، یہاں تو اخباروں میں خبر چھپتی ہے خودکشی کر گیا، وہاں کلب بنے ہوئے ہیں کہ آسان طریقے سے مرنا ہو تو ہمارے پاس تشریف لائیں، آسان طریقے سے مرنا ہو، خودکشی کے آسان طریقے۔ ہم ہیوسٹن گئے، 1998 میں، تو اس سے پہلے یہاں پاکستان میں خبر سنی تھی کہ 100 آدمیوں نے اجتماعی خودکشی کی۔ تو امریکہ میں بہت فقر ہے، ہم سے زیادہ فقیر ہیں امریکہ کے عوام، ہم سے زیادہ فقیر ہیں وہ سود نے ان کو چوس لیا ہے، جکڑ لیا ہے، تو ان کی ظاہر سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ ہماری جماعت پھر ہیوسٹن گئی، اچھا میں یوں سمجھا کو غریب لوگ ہوں گے جو بھوک سے تنگ آ کے انہوں نے خودکشیاں کر لی۔ جب وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے لاکھوں ڈالر کمانے والے لوگ تھے اور ان میں کوئی فقیر نہیں تھا اور ان میں کوئی ان پڑھ نہیں تھا، سارے بڑے بڑے انجینئرز تھے جنہوں نے اجتماعی طور پر زہر کا پیالہ پیا، اجتماعی 110 آدمی ایک دن میں موت کا پیالہ پی کے مر گیا۔ یہ چیزیں اگر انسان کو سکھ پہنچاتی تو یہ اجتماعی خودکشیاں کیوں ہوتی؟ ہم پیچھے کی طرف لوٹے میرے بھائیوں، ایک سبب اللہ ہمیں بتا رہا ہے ہماری زندگی کے بگاڑ کا، اور ایک طریقہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے ہمارے مسائل کے حل ہونے کا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تم پہ مصیبت آ رہی ہے تمہاری بدعمالی کی سزا ہے۔ یہ ہمیں قرآن سبق دے رہا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں تمہارے بدعمالی کی سزا ہے۔ یہ علم قرآن کا ہے، ہمیں یہ علم دیا جا رہا ہے کہ ہم پہ جو مصیبت آ رہی ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ہے اور ہمارے پیسے کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں یہ سنا رہی ہے کہ جو کچھ تم پہ آ رہا ہے تمہاری بدعمالی کی سزا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا فرمان اس کے ساتھ سنو، وَلَا يَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مَسَّهُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرِ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ۔ ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑے چین سکون سے ہوگی کہ ان پر ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے دروازے کھلیں گے اور کوئی بندر بن جائے گا، کوئی خنزیر بن جائے گا۔ وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَلَتُرْسَلُنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَىٰ قَوْمِ عَادٍ، ان پر وہ تند و تیز ہواؤں کے طوفان آئیں گے جو قوم عاد پر آئے، ان پر وہ پتھر برسیں گے جو قوم لوط پر برسے۔ یہ کیوں ہوگا؟ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ، کہ یہ حرام کو حلال کر دیں گے، یہ حرام کو حلال کر دیں گے۔ دکاندار جھوٹ ایسا بولے گا جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایسا جھوٹ بولے گا جیسے کوئی ہوا ہی کچھ نہیں۔ حرام ایسے حلال ہو جائے گا، ملاوٹ اس طرح ہو جائے گی جیسے بالکل صحیح کر رہے ہیں، نقلی سودا ایسے بیچا جائے گا جیسے اصلی بیچا جاتا ہے، گاہک کو ایسے دھوکہ دیا جائے گا جیسے یہی ہمارا حق ہے، اور اس پر جھوٹ سے ایسی نقل کو اصل بنا کے دے دیا جائے گا کہ جیسے ہم بالکل اپنے بچوں کا حق کما رہے ہیں، ہم کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مسلمان
بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. باستحلالہم المحارم، یہ تو میں نے ایک مثال دی. آپ جا کے دیکھیں بازاروں میں کہ کس طرح جھوٹ چل رہا ہے اور کتنے آسانی کے ساتھ وہ جھوٹ بول کے چند پیسے کما رہے ہیں، چند سکے اکٹھے کر رہے ہیں. ساری دنیا کو آگ لگائی جا سکتی ہے لیکن سچ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور یہاں باستحلالہم المحارم کیا ہوگا؟ حرام کو حلال کر دیں گے. پھر آگے اس کی تفصیل آ رہی. وہ حلال حرام کیسے ہوگا؟ باستحلالہم المحارم واکلہم الربا، سود کھائیں گے. سود عام ہو جائے گا، سود کھایا جائے گا. ایک تو بینک سود دے رہے ہیں. ابھی ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں گئے، ٹانک میں گئے یہ اسی مہینے کے 15 دن، وہاں ایک اور لعنت دیکھی کہ لوگ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں. یہاں فیصلہ آباد میں بھی دیتے ہیں، ادھر زیادہ ہے، یہاں بھی اب یہ لعنت آ رہی ہے کہ سود پہ پیسہ دیا جا رہا ہے. پہلے بینکوں کا عذاب تھوڑا تھا کہ اب انسانوں نے بھی اللہ سے کھلا جنگ کرنی شروع کر دی کہ اللہ سے اللہ نے جنگ کر دیا اور اس کا نام سیونگ کر دیا، سیونگ اکاؤنٹ بنا دیا، سیونگ سرٹیفکیٹ بنا دیے. اکلہم الربا کہ یہ سود میں ڈوب جائیں گے. میرے بھائیوں، میرے اللہ کی قسم، سود نے کسی قوم کو نہال نہ کیا اور سود نے کسی خاندان کو ہرا نہ کیا. جو سود میں گرا وہ ہمیشہ فقیر ہوا، جو قوم سود میں ڈوبی وہ بے حیا ہو گئی. سود کا پیسہ ظلم ہے. اسلام سخاوت کا سبق دیتا ہے، سود بخل کا سبق دیتا ہے. اسلام رحم کا سبق دیتا ہے، سود ظلم کا سبق دیتا ہے. اسلام ایثار کا حکم دیتا ہے، سود طمع اور حرص کا حکم دیتا ہے. اسلام اوروں کو نفع پہنچانے کا حکم دیتا ہے اور سود اگلوں کے منہ سے نوالا چھین لینے کے طریقے بتاتا ہے. اسے جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس میں ظلم پھیلتا ہے، اس میں موسیقی پھیلتی ہے، اس میں بے حیائی پھیلتی ہے، اس میں زنا پھیلتا ہے. پر ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا اسی طرح برستا ہے جیسے پہلی قوم پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے. تو اکلہم الربا، سود کھائیں گے، کوئی پرواہی کوئی نہیں، سود کھایا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ واتخاذہم القینات باستحلالہم المحارم واکلہم الربا واتخاذہم القینات. قینات کیسے کہتے ہیں؟ قینا، گانے والی. قینات، گانے والیاں. گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی. معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو رواج دینے والیوں کو جو معاشرہ عزت دے، میرے بھائیوں ان کو ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود مرے پڑے ہیں. ہے جس قوم کا علم غلط ہو جائے ان کو تلوار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی جا کے کھڈے میں گر جائیں گے. علم غلط ہو گیا. جس چیز کو اللہ کا رسول مٹانے آیا وہ چیز محترم بن گئی. اسی بازار میں دیکھو کتنے گانے کی دکانیں ہیں اور وہ بیچنے والے کتنے خوش ہو کے بیچ رہے، خریدنے والے کتنے خوشی سے خرید کے لے جا رہے. نہ کسی کو یہ پتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، نہ دینے والے کو پتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، نہ لینے والے کو پتا ہے کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں. کہ جب گانے والیوں کو عزت ملے گی اور گانے والیاں محترم ہو جائیں گی اور گانے والیوں کو اور گانے بجانے کے آلات گھر عام ہو جائیں گے، ہر طرف گانے کا نظام چل جائے گا. میرے بھائیو، ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا مورخ بھی ہے، فلسفہ تاریخ، صرف مورخ نہیں، تاریخ کا فلسفہ پیش کرنے والا دنیا میں واحد انسان ابن خلدون ہے. کوئی ایسا شخص اس سے پہلے نہیں پیدا ہوا. مراکش کے تھے وہ. ان کا ایک مقدمہ ہے، مقدمہ ابن خلدون. وہ دنیا کی پتہ نہیں 50 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے. وہ قوموں کے عروج و زوال پر انہوں نے جو بحث کی ہے وہ ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ آج تک کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکا. تو اس قوموں کے عروج و زوال پر بحث فرماتے ہوئے وہ فرماتے ہیں جو کسی قوم کے ڈوبنے کا، سفینہ کے ڈوبنے کا آخری نشانی کہ اب یہ سفینہ ڈوب گیا، تو آخری نشانی کہتے کہ وہ یوں الٹ جائے. یوں ہوتا 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 جب وہ یوں الٹ گیا تو سمجھو یہ سفینہ ڈوب گیا. اب کشتی بھی گئی اور مسافر بھی گئے، اب گھاٹ بھی گیا اور منزل بھی گئی، سب کچھ گیا. تو کسی قوم کے سفینہ کے ڈوبنے کی آخری علامت موسیقی ہوتی ہے. آخری علامت موسیقی ہوتی ہے. جس نسل میں، جس قوم میں گانا بجانا پھیل جائے اس قوم کو تباہی اور ہلاکت سے توبہ کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اس قوم کو تباہی اور ہلاکت سے توبہ کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی. کافر کو اللہ نے چھٹی دی ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ بھی بے حیا ہو جائیں گے تو اللہ کے عذاب کی بجلیاں تڑپنے کو بے قرار ہیں.
آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایٹمی طاقت بننے کے بعد کوئی اللہ کی طاقت سے باہر چلا گیا ہے. اگر یہ زمین اللہ نے بنائی ہے تو اس پر اللہ ہی کے فیصلے نافذ ہوں گے. اگر یہ چھت آسمان کی اللہ نے بنائی ہے تو اس چھت کے نیچے اسی کا فیصلہ چلے گا جس نے اس کو بنایا ہے. اگر یہ سورج اور چاند کی گردش اللہ نے بنائی ہے تو یہ اللہ ہی کے تابع ہو کر چلیں گے. یہ ہوائیں اگر اللہ نے بنائی ہیں تو ان پر اللہ ہی کا حکم چلے گا. یہ پانی اگر اللہ کا بنا ہوا ہے تو اللہ ہی کا حکم اس پر چلے گا. جب کوئی قوم بے حیا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے زندگی کا حق واپس لے لیتا ہے, کیونکہ اللہ کریم ہے, رحیم ہے, انہیں مہلت دیتا ہے, انہیں سنبھلنے کے موقع دیتا ہے, انہیں بار بار سنبھلنے کی راہیں بتاتا ہے. لیکن میرے بھائیو, جب وہ اپنی آخری حدود کو چھو جاتے ہیں تو پھر ما کان اللہ لیعجزہ من شیء, تو تیرے اللہ کو نہ کوئی آسمان میں کوئی عاجز کر سکتا ہے نہ کوئی زمین میں عاجز کر سکتا ہے. اس کے عذاب کے فصب علیہم ربک صوت عذاب, اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں. وہ آج نہیں پہلے بھی کر چکا ہے. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح, میں تیرے رب نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ کس لیے کیا تھا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا. تو جب گانا پھیلتا ہے, موسیقی پھیلتی ہے, بے حیائی پھیلتی ہے, تو یہ وہ وقت ہے کہ اس امت کا سفینہ ڈوبا نہیں ہے, الٹ چکا ہے. اب کوئی غیبی ہاتھ اس کو سیدھا کرے تو کرے, اور وہ غیبی ہاتھ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب سب مل کر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ڈوبتوں کو بچانے والا اور مرنے والوں کو موت کی آہنی شکنجے سے بچانے والا, جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو سمندر کی موجیں ہوں, مچھلی کا پیٹ ہو اور اس کے اندر یونس بیٹھا ہو اور کہے نہیں مرنا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ یونس علیہ السلام کو مار کے دکھا دے. اور جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو بھڑکتی آگ ہو, دہکتا الاؤ ہو, اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل کے راکھ ہو کے نیچے جا گرتا ہو, اور اس میں ابراہیم کو ننگا کر کے پھینکا جائے تاکہ کپڑوں کے جلنے کی کبھی انتظار نہ ہو, سیدھا ہی جلے. وہ کہے نہیں مجھے نہ مارنا ہے نہ جلانا ہے, تو یہ آگ کی طاقت نہیں کہ اس کا بال بھی جلا سکے. وہ رب ہے جو دہکتی آگ کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر کے دکھا دے اور موت کے سارے نقشوں میں یونس علیہ السلام کو زندگی دے کے دکھا دے. تیز دار چھری کو ابراہیم کے ہاتھ میں پکڑا کر, ابراہیم تو خلیل ہے, وہ نمرود تو آگ وہ دشمن تھا, دشمن کی آگ ہو یا خلیل کے ہاتھ کی چھری ہو, جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو اس چھری کو بھی کند کر کے دکھا دیتا ہے, اس آگ کو ٹھنڈا کر کے دکھا دیتا ہے, سمندروں میں راہیں دے کے دکھا دیتا ہے, میدان میں بٹھا کر 6 لاکھ بنی اسرائیل کو بغیر کمائے رزق دے کے دکھا دیتا ہے. آسمان پر بغیر اللہ تعالیٰ چاند کے رات کے روشنی کے مینار کھڑے کر کے ان کو راستے دے کے, ان کو روشنیاں کر کے دے کے دکھا دی. میرے بھائیوں, جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو موت کے اسباب بھی زندگی بنتے چلے جاتے ہیں, اور جب وہ مارنے پہ آتا ہے تو زندگی کے اسباب بھی موت بنتے چلے جاتے ہیں. اس وقت ہم موت کے اسباب میں گھر چکے ہیں, ہلاکت کے اسباب میں گھر چکے ہیں. ہم ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی اوپر اڑ جائیں, ہم امریکہ کو بھی غلام بنا لیں اور یورپ بھی ہمارا دم بھرے اور افریقہ بھی آپ کے پاؤں چاٹے, لیکن عمل یہی ہو جو بازاروں میں ہو رہے ہیں, جو گھروں میں ہو رہے ہیں, تو ایک دن اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا اور اس سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے. یہی میرے رب کی سنت ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأته لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. یہ اللہ نے دنیا سے لے کر آخرت تک ساری کہانی چند آیات میں سنا دی ہے کہ تیرا رب دنیا میں کسی کو چھوڑتا ہے, کسی کو پکڑتا ہے, کسی کو پٹکتا ہے, کسی کو مارتا ہے, کسی کو دباتا ہے, کسی کو ڈبوتا ہے, کسی کو اڑاتا ہے, کسی کو ٹکراتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے, یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور کسی کو زمین میں دبا دیا, کسی کو ہواؤں سے اڑا دیا, کسی کو پانیوں میں غرق کیا, کسی کو فرشتوں کی چیخ سے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے, اور پھر ایک دن سب کو اکٹھا کیا. اس دن کامیاب بھی آ رہے, ناکام بھی آ رہے. ناکام وہ ہیں جو جہنم کی آگ میں جا رہے, کامیاب وہ ہیں جو جنت کی طرف کو چلے جا رہے. میرے بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ مسائل کا حل بتا رہا ہے, اللہ مصیبتوں کا راستہ بتا رہا ہے کہ تمہاری مصیبتیں تمہارے اعمال ہیں کہ باستحلالہم المحارم
وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، گانا بجانا عام ہو جائے گا. وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورِ، شراب پی جائے گی، شراب عام ہو جائے گی. شراب کا دیہاتوں میں دیکھو شراب پی جا رہی، ہوٹلوں میں دیکھو شراب پی جا رہی، گھروں میں دیکھو، چاروں طرف دیکھو شراب ایسے عام ہو گئی جیسے پانی پیا جا رہا. جب شراب پی جائے گی. لبسہم الحریر، جب مرد ریشم پہنیں گے، سونا سجا رہے، نوجوان سونے کی اب وہ کیا اسے کہ زنجیریں گلے میں ڈالے پھر رہے، سونے کی انگوٹھیاں پہنے پھر رہے. گناہ بے لذت. اتنا بھی سلیقہ نہ رہا کہ ارے گناہ کرنا ہی تھا تو کوئی لذت والا ہوتا، تو کوئی نفس کو اطمینان ہوتا. گناہ بے لذت کر کے بھی اللہ کو ناراض کر دیا. اتنا بھی اللہ سے تعلق نہ رہا، اتنا بھی اس سے حیا نہ رہی کہ وہ احسان کرتا نہ تھکے اور ہم احسان فراموشی کرتے نہ تھکیں. یہ اسلام کون سا اسلام ہے؟ یہ مسلمان زمین آسمان نے پہلے نہیں دیکھے. میرے اللہ کی قسم میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، پچھلی 14 صدیوں میں ایسے مسلمان نہ اس زمین نے دیکھے نہ اس بوڑھے آسمان نے دیکھے. زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے تیرے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جنہوں نے مجھے داغدار کر دیا، میرے کلیجے کو انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا. یہ ہوائیں روتی ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے کیسے مسلمان بندے ہیں کہ جن کی گندی آوازوں نے اور جن کے گناہوں نے مجھے زہریلا بنا دیا. یہ سورج چاند یہ آنسو ٹپکاتے ہیں، یہ بادل برستے ہوئے ساتھ گرجتے ہوئے مجھے یوں لگتا ہے جیسے بادل برس نہ رہا ہو بلکہ ہماری وعدہ مالیوں پہ رو رہا ہو کہ یہ امت محمد کیا کر رہی ہے، یہ کس کی ماننے والی ہے؟ یہ اللہ کے ماننے والے یہ کیسے باغی بن گئے؟ یہ کس کے ماننے والے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اس کو رسول ماننے والے، اس کو شافی ماننے والے، شفیع ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کو آخری رسول ماننے والے. یہ کیسے امتی ہیں جو اسی کے باغی ہو گئے؟ بازاروں میں اس کی زندگی کو اکھاڑ کے پھینک دیا، گھروں سے زندگی نکل گئی، دفتروں سے زندگی نکل گئی، دکانوں سے زندگی نکل گئی. کوئی میرے بھائیوں ایسا احسان کرتا، اگر بیوی کا احسان اللہ کے رسول سے زیادہ ہوتا تو پھر اس کے مقابلے میں بیوی کی ماننا ٹھیک ہے، آپ کے لیے گنجائش ہوتی. اگر اولاد کا احسان اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے ان کا احسان اس سے زیادہ ہے، ہم ان کو ترجیح دیں گے. اگر اس مال و متاع کا احسان اللہ کے رسول سے زیادہ ہوتا تو آپ اس کو ترجیح دیتے. اگر حکومت کا، ان دفتروں کا، ان بازاروں کا، ان منڈیوں کا ہم پر احسان اللہ کے رسول سے زیادہ ہوتا تو ہم کہتے عقلی طور پر، ایمانی طور پر نہیں، عقلی طور پر ہم کہتے ہاں ٹھیک ہے بھائی ان کا احسان زیادہ ہے، ان کی مانو. لیکن میرے بھائیوں کوئی زمین آسمان کا ایک ایک کنارہ، ایک ایک کونا، ایک ایک کھدرا، ایک ایک پتھر اٹھا کے دیکھو، ساری کائنات اٹھاؤ اور پوری تاریخ کے ورق الٹو. جو تاریخ زندہ ہے اسے پڑھو، جو زندہ نہیں مر گئی ہے اللہ سے کہو کہ وہ تاریخ کے اوراق بھی اتار دے، اس کی ایک ایک سطر پڑھو. مجھے کوئی محمد جیسا محسن لا کے دکھا دو، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تڑپنے والا لا کے دکھا دو، کوئی ان جیسا ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رونے والا لا کے دکھا دو. اولاد بھی بخشی جا چکی ہے، بشارتیں آ چکی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ آپ کا داماد علی اس کا گھر جنت میں آپ کے گھر کے سامنے ہے، یہ آپ کی ازواج مطہرات یہی آپ کی جنت کی بیویاں ہیں. اپنے گھر کا مسئلہ حل ہو گیا، بیویوں کا مسئلہ حل ہوگا، بچیوں کا مسئلہ حل ہو گیا، بیٹوں کا مسئلہ حل ہو گیا، نواسوں داماد کا مسئلہ حل ہو گیا، اپنا سارے گھر کا مسئلہ حل کروا چکے. پھر آگے چلو، صحابہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ میں نے اے میرے نبی میں نے تیرے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. پھر آپ کا رونا، تڑپنا، بے قراری، آہ و بکا اور دن رات کا دائم الفکرہ متواصل الاحزان، ایک غم تھا جو آپ کو لگا رہتا تھا، ایک سوچ تھی جس میں آپ ڈوبے رہتے تھے اور ہر وقت کی پکار ہوتی تھی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی. راتوں کو اٹھ کے ایسا روتے تھے، ایسا تڑپتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں کوئی 20 قرآن کی آیات اتارنی پڑی. اے میرے نبی اتنا رونا نہ رو، اتنا غم نہ کر. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ کیا اپنی جان کو ختم کر بیٹھیں گے ان کے ایمان نہ لانے پر؟ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. کوئی دنیا کا آئے فصیح و بلیغ انسان اور مجھے اس آیت کا ترجمہ کر کے بتائے کہ اللہ کے نبی کے سینے میں جو رنج تھا، جو غم تھا، جو درد تھا، اس کی تعبیر ہے قرآن کی یہ آیت. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات میں کوئی الفاظ نہیں جو اس آیت کا ترجمہ کر سکیں. یہ صرف اللہ کی زبان تھی عربی جس میں یہ طاقت تھی کہ اس نے نبی کے سینے کی تصویر کھینچ کر ہم تک پہنچا دی. اور یہ ہماری محرومی ہے، ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اللہ کی قرآن کی زبان کو نہ سمجھا، اپنے نبی کی زبان کو نہ سمجھا، ہم نے اپنے دشمن کی زبان کو سمجھا، اس میں بولنا عزت سمجھی، اس میں لکھنا عزت سمجھی، اس میں پڑھنا عزت سمجھی. یہ کیا آزادی ہے، یہ خاک آزادی ہے کہ آج تک ہم ان کی
غلامی سے نہ نکل سکے، زبان سے نہ نکل سکے، ان کے لباس سے نہ نکل سکے، ان جیسے لباس میں ہمیں